کی ثنا اور توصیف کیا کرتے تھے نا، امجد بھائی تو پنجتن پاک کے ترانے گایا کرتے تھے، بے شک امجد بھائی تو اولیاء کرام کی پیار اور محبت کی باتیں کیا کرتے تھے۔ مجھے یہ جملہ ادب سے کہنے دیجئے کہ خدا کی قسم میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ جس وقت اس ٹارگٹ کلر نے پہلی گولی میرے امجد کے سینے پر یا اس کے سر پر چلائی ہوگی تو وہ سنسناتی ہوئی گولی جس وقت اس کے جسم میں پیوست ہوئی ہوگی، اس کی سانس اکھڑنے سے پہلے میرا ایمان یہ ہے کہ جس پنجتن پاک کا وہ ذکر کرتا تھا وہ سارے کے سارے جنت الفردوس میں اپنی باہیں کھولے کھڑے ہوں گے کہ آؤ امجد اب ہم تمہیں لینے کو اور استقبال کرنے کو تیار ہیں۔ میرا ایمان یہ کہتا ہے۔ کوئی کچھ کہے، کوئی مجھ پر فتویٰ لگائے، کوئی کہے کہ صاحب جنید زیادتی کر رہا ہے، میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ وہ جن کی ثنا اور توصیف کرتا رہا دنیا میں، میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ جن علی المرتضیٰ کی وہ بات کرتا رہا، جس سیدہ کائنات کی وہ شان بیان کرتا رہا، جن حسنین کریمین کا وہ نام لیتا رہا، وہ بار بار یہی تو کہتا تھا نا، یہی تو کہتا تھا کہ لحد میں اتر کے دیکھ پتہ چلے گا کیا حسین ہے۔ تو خدا کی قسم میرا ایمان ہے کہ آج تو امام علی مقام بھی اس کے لیے باہیں کھول کے تشریف فرما ہوں گے کہ آؤ امجد ہم تمہیں لینے کو تیار ہیں، تمہارے استقبال کرنے کو تیار ہیں۔ مایا میں نے کل ایک بات دیکھی، یہ منسٹرز، یہ مشیران، یہ سیکریٹریز، ان کے جنازوں میں لوگ آتے ہیں پی آر بنانے کے لیے اور تعداد انگلیوں پر ہوتی ہے، لیکن کل کے جنازے میں نے صرف ایک رشتہ دیکھا ہے، پیار، وہ رشتہ صرف پنجتن پاک سے پیار کا تھا، وہ رشتہ صرف اللہ سے پیار کا تھا، وہ رشتہ صرف اللہ کی رضا کا تھا، وہ رشتہ صرف جانے یا فرید کا نعرہ لگانے والے امجد فرید صابری کی محبت کا تھا، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا۔ کل میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں فریفتہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ناموں کو بلند کر دیا کرتا ہے۔ کل میں نے دیکھا ہے کہ امجد فرید صابری مرا نہیں ہے۔ ابھی میری بہن مایا کہہ رہی تھی نا کہ یہ جوڑی الگ، جوڑی کیسے الگ ہوگی بھائی، کیسے الگ ہوگی؟ امجد میرے دل میں بستا ہے، امجد میرے دل میں بستا ہے، امجد آپ کے دل میں بستا ہے، امجد آپ کے دل میں بستا ہے، امجد اس وقت 20 کروڑ عوام کے دلوں میں بستا ہے۔ اور خدا کی قسم جب میں تاجدار حرم سنوں گا، جب میں بھرد و جھولی سنوں گا، جب میں خواجہ کی دیوانی سنوں گا تو میرے سامنے امجد موجود ہوگا، مجھے ایسا لگے گا کہ امجد سامنے بیٹھ کے پڑھ رہا ہے اور میں ان کو سن رہا ہوں۔ حاجی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں، حاجی صاحب یہی کہیں موجود ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں یہ شہید مرتے نہیں ہیں، ارے وہ جو شقی القلب تھا، وہ جو جانور تھا، وہ جو درندہ تھا، اس کو یہ معلوم نہیں تھا کیا کہ یہ امجد فرید صابری ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول اور پنجتن پاک کی تعریف کرنے والا ہے۔ ارے یہ وہ مسلمان ہے جو اس وقت روزے کی حالت میں تم اس کے سر پر، اس کے سینے پر گولیاں چلا رہے ہو، یہ روزے کی حالت میں۔ بروز محشر جب تم اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگے اور جس وقت اللہ سے شفاعت طلب کرو گے، تمہارے سارے اعمال تمہارے منہ پہ مار دیے جائیں گے کہ تم نے ایک ایسے آدمی کا قتل کیا ہے جو روزے میں بھی تھا، مسلمان بھی تھا، مومن بھی تھا اور اللہ اور اس کے رسول سے محبت بھی کیا کرتا تھا۔ میرا ایمان ہے کہ ابھی وہ تو اس وقت جنت کے میوے کھا رہا ہے مایا، حاجی صاحب تو اس وقت جنت کی قندیلوں میں، یعنی وہ جو سبز پرندوں کے قالب ہیں، ان پرندوں کے قالب کے اندر اس وقت حاجی صاحب موجود ہیں۔ بلکہ میں تو یہ کہوں کہ وہ، کیونکہ میرے نبی نے فرما دیا نا، جو جس سے محبت کرتا ہے بروز محشر اس کے ساتھ ہوگا، بروز محشر اس کے ساتھ ہوگا۔ اور من احب شیئا اکثر ذکرہ، جس کو جس سے محبت ہوتی ہے اکثر وہ اسی کا ذکر کرتا ہے۔ ارے اس نے تو دنیا میں پنجتن پاک کا ہی ذکر کیا ہے۔ میرا ایمان ہے آج وہ جو سبز قالب میں موجود ہوگا نا پرندوں کے، تو وہ اللہ سے درخواست کرتا ہو کہ یا اللہ سیدہ کائنات کی بارگاہ میں تو بھیج دے ذرا، یا اللہ مجھے حسنین کریمین کی بارگاہ میں تو بھیج دے ذرا، یا اللہ میری تجھ سے استدعا ہے کہ رسول اللہ جن کے دیدار کے لیے میں دنیا میں تڑپتا تھا، اب مجھے ان کے قدمین کو بوسہ دینے کا موقع دے دے یا اللہ، اب تو میں جنت میں آ چکا ہوں۔ میرا ایمان ہے کہ اس وقت وہاں پر موجود ہے وہ شخص۔ اور میں آپ کو ایک بات اور بتا دیتا ہوں کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے امجد کی آواز کو دبا دیا، کیونکہ میں آج اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ صابری فیملی کی آواز، آخری آواز دم توڑ گئی۔ نہیں، یہ جملہ غلط ہے۔ صابری فیملی کی آواز کبھی دم نہیں توڑ سکتی۔ جس طرح غلام فرید صابری کی آواز کو امجد صابری نے زندہ رکھا، امجد صابری کی آواز خود زندہ رہے گی، اور جب تک امجد صابری کو ہم سنتا رہیں گے، امجد صابری ہمارے درمیان اس کے انداز سے زندہ رہیں گے۔ لیکن ایک بات آخر میں، چونکہ مجھے پتا ہے وقت کم ہے اور ظاہر ہے مجھے بھی جانا ہے،
کہ بھائی بہت لاشیں اٹھا لی ہیں ہم نے، بہت لاشیں اٹھا لی. یہ امجد صابری نہیں مرا ہے، یہ 20 کروڑ عوام کے سینوں پر 6 گولیاں ماری گئی ہیں. بلکہ ایک جملہ اور عرض کر دیتا ہوں ان 6 گولیوں سے. میں کل ہی یہ بات کہہ رہا تھا، وہ تو خواجہ صاحب کا ماننے والا تھا نا مایا، خواجہ صاحب کا ماننے والا تھا نا. خواجہ کی دیوانی، خواجہ کی دیوانی یہ کرتا تھا نا. اچھا خواجہ صاحب کی نسبت تو چھٹی سے ہے نا. اس نے کیا کیا؟ ظالموں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ انہوں نے کیا کیا. یہ تو نسبت والا آدمی تھا، نہ 5 گولیاں کھائیں نہ 7 گولیاں کھائیں. چونکہ ماننے والا چھٹی کا تھا، اسے 6 گولیاں کھا کے گیا ہے. وہ اس نسبت کو بھی اس نے برقرار رکھا ہے. تو میری گزارش یہ بھائی کہ اب لاشیں برداشت نہیں ہو سکتی. بہت برداشت کر دی لاشیں ہم نے، بہت اپنے نوجوانوں کے جنازوں کو اٹھا لیا ہے ہم نے. یہ امجد صابری نہیں مارا، یہ پاکستان کے سینے کے اوپر ایک وار ہوا ہے. یہ 20 کروڑ عوام کے سینوں پر ایک وار ہوا ہے. خدا کا واسطہ اپنے حریری پردوں کے پیچھے سے نکلیں، ان پروٹوکول سے نکلیں. ان پروٹوکول سے آپ کو کچھ نہیں ملے گا. اور پروٹوکول دیکھنا تھا تو آج عاشق مصطفیٰ کا پروٹوکول دیکھتے. یہ پروٹوکول ہوتا ہے. یہ پروٹوکول نہیں ہوتا کہ 10-20 گاڑیاں آگے پیچھے چلیں اور آپ کو سیکیور کریں. پروٹوکول یہ تھا کہ امجد نے کسی کو بلایا نہیں تھا، لیکن جس وقت یہ خبر عام ہوئی ہے ایک جنب غفیر امجد کے گھر کے باہر موجود تھا. اور ظاہری آنکھ یہ کہتی ہے کہ انسانوں کا سمندر تھا، باطنی آنکھ یہ کہتی ہے کہ زمین سے لے کر آسمان تک فرشتوں کا سمندر بھی موجود تھا، کیونکہ وہ عاشق مصطفیٰ تھا، وہ غلامان مصطفیٰ میں شامل تھا. تو بھائی یہ مذمت مت کریں. بیانات اور جو ٹکٹس کا جو ہم کھیل کھیلتے ہیں، نہیں ٹکٹس کا جو ہم کھیل کھیلتے ہیں مفتی صاحب، مسئلہ یہ ہے ہر آدمی کا ایسے میں سارا ہوتا ہے. میرا ٹکٹ چلا دیں، میرا ٹکٹ چلا دیں، میری مذمت کر دیں، میرا ٹکٹ چلا دیں. صرف کانٹینٹ بیس سوسائٹی ہو گئی ہے. آج امجد فرید صابری کی شہادت ہو گئی، آج پورا دن یہی ہوتا رہے گا. کل کون امجد، کون فرید صابری، کون قوال، سب بھول جائیں گے. تو خدا کا واسطہ اس سوچ سے باہر نکلے اور آ کر مردوں کی طرح سامنے کھڑے ہوں. ہم جنازے اب نہیں دیں گے اپنے، بہت ہم نے دے دیے. اور امجد فرید صابری کو دینے کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب ہم مزید جنازے دینے کے متحمل نہیں ہیں. جنازے دینے تو اپنے دیجئے، نکلیں پروٹوکول سے باہر، اپنے سیکریٹریٹ سے، اپنے ایوانوں سے باہر نکلیں اور آ کر دیکھیں کہ ایک عام آدمی کی کیا حالت ہے اس وقت پاکستان میں. خدا کا واسطہ عقل کے ناخن لیں، ورنہ بروز محشر یہی لوگ موجود ہوں گے، یہی عوام موجود ہوگی کہ جن کے سامنے آپ جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے تو یہ آپ کے گریبان پکڑ کر کھینچ رہے ہوں گے آپ کو اور گھسیٹ رہے ہوں گے کہ یہ ہمارے حکمران تھے کہ جن کے ذمے ہماری زندگیاں تھیں، لیکن انہوں نے ہماری حفاظت نہیں کی. جد بھائی، امجد بھائی خود گاڑی چلا رہے تھے، کوئی پروٹوکول تھا ہی نہیں، خود گاڑی چلا رہے. ارے میں ایک بات بتاؤں، بات کیا آپ نے، میں نے کئی مرتبہ امجد بھائی سے کہا، میں نے کہا حاجی صاحب آپ لیاقت آباد میں رہ رہے ہیں، اللہ نے سب کچھ دیا ہے، شفٹ ہو جائیں، حالات صحیح نہیں. آپ تھوڑا سا آگے پیچھے کچھ لوگ، ارے جنید بھائی جانے یا فرید، جانے یا فرید. وہ فقیر آدمی تھا، وہ درویش آدمی تھا. میرا اس کا وہ تعلق تھا، آپ یقین مانیے، رات 2 بجے کال آ گئی، مفتی صاحب رات 2 بجے کال آ گئی، کہاں پر ہیں جنید بھائی؟ یار گھر پر ہوں. بہت عجیب سی بات ہے، زیارت نہیں کروا رہے، مل نہیں رہے. بس پہنچے فوراً. ہم 3-4 دوستوں کو جمع کیا، میں آغا مناج، اب بیٹھے ہوئے ان کے گھر پہ، میں بیٹھا ہوں، آغا مناج بھائی بیٹھے ہیں اور لوگ بیٹھے ہیں اور بیٹھ کے باتیں ہو رہی ہیں، پوری رات باتیں ہو رہی ہیں. ایک فقیر آدمی، مطلب آپ اس شخص کو میں نے کبھی اس کے چہرے پہ سختی نہیں دیکھی. میں نے جب دیکھا اس کو پھول کی طرح مسکراتے ہوئے دیکھا. ایسا لگتا تھا جیسے وہ شخص جو ہے باہر سے خوش نہیں ہے بلکہ اندر سے اللہ تعالیٰ نے اس کو خوش کیا ہوا ہے. میں نے صرف اس کو مسکراہٹیں تقسیم کرتے ہوئے، مسکراہٹیں سمیٹتے ہوئے، مسکراہٹیں بانٹتے ہوئے دیکھا، اس کے علاوہ میں نے دیکھا ہی نہیں ہے. اور آپ یقین مانیے اس شخص کے بہت سے کام ایسے ہیں جو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، مایا کئی گھر، جی میں نے ابھی ذکر کیا کئی گھر ایسے ہیں، 50 گھر، کم سے کم 50 گھر، کئی گھر ایسے ہیں جو صرف اور صرف امجد بھائی کی وجہ سے چل رہے تھے. بس ایک گزارش دیکھنے والوں سے کروں گا، کتنے گھروں کو یتیم، ایک مرتبہ درود شریف، ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 اخلاص، پھر درود شریف پڑھ کے آپ جب مفتی صاحب یا جو بھی یہاں پہ دعا کرائیں، ہمارے ڈاکٹر صاحب بھی یہاں پہ موجود ہیں، ان کی ملک کر دیجئے گا. دنیا میں جہاں اس وقت دیکھا جا رہا ہے مجھے، سب مل کے ان کی ملک کر دیجئے تاکہ جب آخر میں اجتماعی دعا ہو تو یہ لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص اور درود پاک پڑھا ہوا یہ انشاءاللہ ہم توفتاً امجد بھائی کی بارگاہ میں بھیجیں. اور میں تو یہ آخری جملہ عرض کروں گا صاحب کہ لاکھ تم کوشش کر لو آوازوں کو دبانے کی، جو
عشق مصطفیٰ کا پٹا اپنے گلے میں ڈالتے ہیں نا، ان کو تمہاری گولیوں سے اور تمہارے بموں سے ڈر نہیں لگتا. وہ تو طے کر چکے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے. ہم درود والے ہیں، درود والے ہیں صاحب. بس تو جو درود والا ہوتا ہے بس وہ درود ہی والا ہوتا ہے، اس کا اور کسی بات سے تعلق سبحان نہیں. اللہ. امجد بھائی تھینک یو. نہیں گو امجد بھائی. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه سيدنا ومولانا محمد معدن الجود. ڈاکٹر صاحب دعا فرما لیں آپ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا. دیدار عطا کرنا، میں قبر اندھیری میں گھبرا